السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. سورہ آل عمران آیت نمبر 159. اللہ رب العزت بڑے پیار اور محبت کے ساتھ اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی تمہارے اوپر رحمت ہے کہ آپ طبیعت کے نرم ہیں، اچھے اخلاق کے والا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ ترشمو ہوتے، غلیظ القلب اور سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو آپ کے ارد گرد یہ لوگ نہ بیٹھے ہوتے. فاعف عنہم، آپ ان کو معاف کر دیجئے. واستغفر لہم، اور ان کے لیے اللہ سے بھی معافی مانگی. وشاورہم فی الامر، اور جب کوئی معاملہ پیش آ جائے تو ان سے مشورہ بھی کیا کرو. فَإِذَا عَزَمْتَ، جب مشورہ ہو جائے اور تم عزم کر لو کسی چیز کا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ پر بھروسہ کر کے وہ کام کر لو. ان اللہ یحب المتوکلین، یقیناً اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ ان سے پیار کرتا ہے.
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، بے شمار تحمیدات، تمجیدات، تعریفیں اس اکیلے اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق و مالک، اور بے شمار لاتعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام میرے اور آپ کی حقیقی مرشد و رہنما امام الانبیاء، ہادی کائنات، امام الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی محنت سے، جن کی دعاؤں سے اور آپ کے صحابہ کرام پر بھی کروڑوں رحمتیں ہوں کہ جن کی وساطت سے یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے۔ کسی بھی کام کی کامیابی کے لیے انسان کا ذاتی بیہیویئر، اخلاق، لوگوں سے برتاؤ یہ اچھا ہونا چاہیے۔ اخلاق اچھا نہ ہو تو دنیا میں بھی کامیابی نہیں ہوتی، دکانداری نہیں چلتی۔ جس دکاندار کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، بول برار اچھا ہوتا ہے، اس کے پاس لوگ زیادہ آتے ہیں، گاہک زیادہ آتے ہیں۔ دین کا کام تو بڑا اونچا کام ہے، دین کا کام کرنے والوں کو اپنے اخلاق کو اور زیادہ بہتر کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم ترین پیغام یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں اخلاق پیدا کرو، زبان کے اندر مٹھاس پیدا کرو، اپنے بول چال کے اندر اچھائی پیدا کرو، الفاظ کا چناؤ اچھا کرو، چاہے دشمن کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، جناب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے اندر یہ خوبی بڑی پیدا کی ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری رحمت ہے کہ تم اچھے اخلاق کے مالک ہو، نرم طبیعت والے ہو، مگر نہ یہ جو ارد گرد دیوانے پروانے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کبھی نہ بیٹھتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، اللہ اکبر، ان کی والدہ محترمہ نے نا ان کو چھوٹی عمر میں نبی پاک کی خدمت میں پیش کر دیا، تو کہنے لگی بھی یہ آپ کی خدمت کے لیے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے خدمت عشرا، میں نے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 1-2 سال نہیں، پورے 10 سال خدمت کی ہے۔ 10 سال کا عرصہ بڑا ہوتا ہے، 10 سال خدمت کی۔ کہتے ہیں کہ 10 سال کے ٹینور میں، اتنے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی مجھے ڈانٹا ہی نہیں، ایک مرتبہ بھی۔ اور جب کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی تو آپ مسکرا دیتے، تو میں سمجھ جاتا بھی آج غلطی ہو گئی۔ کیسا عظیم اخلاق۔ کہتے ہیں 10 سال میں نے گزارے، اور کبھی کبھی تو سگے باپ کو بھی غصہ آ جاتا ہے، وہ اپنے پتر کو بعض وقت کہہ دیتا ہے غصے میں آ کر ہوتے حرام دے نکل جا کر، بعد میں بے شک اس کو پیار بھی کرے۔ لیکن کیسا اخلاق ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ صحابی کہتے ہیں 10 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا، ایک مرتبہ بھی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا ہی نہیں، اور جب مسکراتے تو میں سمجھتا بھی غلطی ہو۔ آپ کی مسکراہٹ صحابہ کے اندر خوشی بکھیرتی تھی، خوشی۔ اور ویسے بھی نبی کا مسکرانا کیا بات ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں،
کہ آپ جب مسکراتے تو اندھیرے کمرے بھی روشن ہو جاتے. اندھیرے کمرے کوئی معمولی چیز ہے. آپ کی ایک مسکراہٹ سے صحابہ کرام کے دل خوش ہو جاتے. بڑے نور نبوت سے. اللہ اکبر. مجھے بزرگوں کی بات یاد آ گئی. آپ کی مسکراہٹ پر نا کچھ کلام انہوں نے پیش کیا. اللہ اکبر. اور حدیث میں باقاعدہ بیان ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، آپ کا سر مبارک، داڑھی مبارک، دندان مبارک، آپ کا مسکرانا، یہ ایک ایک چیز سے ہمارے نقل کی. اللہ اکبر. اللہ میں صدقے نورانی دند نے، ایک کلام محبت سے ڈوب کے سننے والا ہے. نبی پاک دی مسکراہٹ. سبحان اللہ. جنہ بزرگوں نے اشعار لکھے رہے نا، اللہ انہوں نے قبر تے کروڑا رحمت کر کمال کر دیتی بس. اللہ اکبر. اللہ میں صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ، سبحان اللہ، موتی ڈبی وچ بند نے اندر ہی اندر دم کدے کلیاں دے وانگوں چمک دے ہیٹھ اوپر دو پالیاں اس پالن ہار نے پالیاں. او کیا پالیاں دوویں سج دیاں نوری شعاواں وج دیاں انود موتیاں لڑی سی یا بجلی لشکے کھڑی سی جے قدرتی تبسم آ گیا ویڑے چانن لا گیا. اللہ اگے آپ کا انداز ہے مسکراہٹ کیے. نہ کھڑ کھڑ کہہ لام دے بس ایویں ذرا مسکرام دے وچ مسکراہٹ اے خلق سی جس مولیا سب ملک سی. اللہ آپ کی مسکراہٹ صحابہ میں خوشی بکھیر دی. حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی، سرکار نے کبھی مجھے غصے سے بھی سمجھانا ہوتا تو مسکرا پڑتا، تو میں سمجھتا کہ آج مجھ سے غلطی ہوئی. ایسا اخلاق، اتنا پیار. اللہ انہوں نے خدمت کی. نبی پاک وضو کرتے نا تو لوٹے میں پانی رکھ دیتے، آپ کے جوتے مبارک سیدھے کر دیتے، نبی پاک کے لیے مسلح بچھا دیتے ہما وقت. تو آپ نے دعا کی، اے انس اللہ تیرے مال میں اولاد میں برکت کر دے، تیرے مال میں اولاد میں برکت کر دے. کتنی قسمت والے وہ لوگ ہیں جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے دعا کی. جاؤ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، 10 سال نبی کی خدمت کرنے والا، نبی کی دعائیں لینے والا، آپ نے 2 دعائیں دی، اللہ تیرے مال میں برکت کرے، تیری اولاد میں برکت کر دے. صحابہ کرام کہتے ہیں مال بھی اللہ نے اتنا دیا، بڑا ہی مال دے دیا، حلال کا رزق عطا کیا، اور اولاد میں اتنی برکت کی، ان کے بیٹے بیٹیاں نواسے نواسیاں 100 سے اوپر تھے. برکت کر دی، نسل میں برکت، رزق میں برکت. آج بھی ہمیں اپنے اساتذہ کی دعائیں لینی چاہیے، ماں باپ کی دعائیں لینی چاہیے. ماں باپ کی دعا اور اساتذہ کی دعا بندے کو بڑا اونچا لے جاتی ہے، بڑا. اللہ ہمیں بھی دعائیں لینے کی توفیق دے. ایک بات اور سنیے پھر میری بات مکمل ہے. کیسا اخلاق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. مدینے کا دور ہے اور مسجد نبوی ہے. اللہ ہمیں بھی اس کی زیارت نصیب کر دے. اللہ کے لیے مشکل تو نہیں ہے. جیسے آج ہم جامع عائشہ صدیقہ یہ کالج روڈ کے سور میں اپنے مالک کی توفیق سے اللہ کے گھر میں بیٹھے درس سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں. میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ میں مدینہ پاک کے اندر مسجد نبوی میں بھی ایسے اکٹھا کر دے.
اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہمیں بیت اللہ میں بھی ایسے اکٹھا کر دے۔ اگر توجہ کیجیے، آج پھر ایک اور بات ذہن میں آ گئی، مدینے دی ٹھنڈی، یہ ہماری عقیدت ہے، یہ ہماری عقیدت کا اظہار ہے، نبی پاک سے بھی اور نبی کے شہر سے بھی۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ مدینے کا نام نہیں لیتے، کیوں نہیں لیتے؟ ہم لیتے۔ مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ، جس تے ہے دنیا فدا اللہ اللہ، شہر مدینے دیاں سونی گلیاں۔ بڑی قابل سماعت بات ہے، شہر مدینے دیاں سونی گلیاں، جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں، او گلیاں تے سانو دکھا اللہ اللہ، آمین کہہ دو، او گلیاں تے سانو دکھا اللہ اللہ، مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ۔ مدینے دا دور ہے تے مسجد نبوی ہے، نبی پاک دی حکومت ہے، آپ نے چند صحابہ دی ڈیوٹی لگائی، مدینے دا پہرا دین دن رات نو، تے پہرا دین دیاں ایک چودھری نوجوان قابو آ گیا، ایک معمولی بندہ نہیں۔ صحیح بخاری شریف دے اندر تفصیلی واقعہ موجود ہے، سیرت دی کتاباں دے اندر اور بھی تفصیل موجود ہے۔ نبی پاک دے صحابہ نے انہوں پکڑ لیا، جنہوں پکڑ کے لے آندے اے اپنے علاقے دا چودھری تے حکمران ہے، یمامہ علاقے دا حکمران، ان دا نام ہے سمامہ بن اسال، سمامہ بن اسال، بڑا چودھری بندہ۔ پھر نبی دے یارہ نے مدینے دے حروف سے آیا نا تو گرفتار کر لیا، مسجد نبی دے ستون اور بند دیتا ہے، بخاری دی حدیث ہے۔ تو آپ سرکار جو مسجد سے آئے نا، اخلاق اور پیار دیکھو کتنے، حالانکہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رابط پیغمبر نے، نبیان دے امام نے، اتھے ہی نہیں مدینے دے حکمران بھی نے، مدینے دے حکمران بھی۔ اس کے باوجود آپ نے ویکھیا مسجد نبوی دے اندر ایک اوپرا جا بندہ ہے، آپ بندہ قریب گئے، صحابہ نے پوچھا، انہوں نے دسیا جی تہاڈا حکم سی رات کو پہرا دینا ہے، تے سانو نظر آ گیا سی پکڑ لے، تے مسجد نے ستون نال بند دیتا ہے۔ آپ نے پوچھا سمامہ کیف انت یا سمامہ، بخاری دے لفظ پیش کر رہے ہیں، کیف انت یا سمامہ، ادا مطلب اے سمامہ تیرا کی حال ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار نال پوچھا سمامہ تیرا کی حال ہے؟ اکھاں کر کے نالے بننے آتے نالے حال پوچھتے پہ، نالے بننے آتے نالے اگلی گل پتہ کہندے ان تقتل زاد من وَإِن تُنِعْمْ تُنِعْمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، یہ حال پوچھن والے یہ بھی سن لے، حالانکہ گرفتار نہیں، اگر میں نے تسی قتل کر دیتا تو میں کو للیاں دا بال نہیں، میں علاقے دا حکمران ہاں تے بدلہ لین والے میرا بدلہ لین گے، لیکن اگر تسی میں نو آزاد کر دیو تو میں نعمتاں انعام و کرام بھی بڑے دیاں گا۔ آپ نے کوئی غصہ نہیں کیتا، جواب نہیں دیتا، حال پوچھیا تے صحابہ نبی پاک فرماندے نے ان کی خدمت کرو، انہوں میری اونٹنی نہ دودھ پلاؤ، میرے گھروں انہوں کھانا کھلاؤ، مہماناں دی خدمت کرنا سونے نبی دی سنت ہے۔ 3 دن انہوں نے کول رکھے ہیں، آپ ایک دن تو بعد بھی چھڑ سکتے سن، 3 دن کیوں رکھا؟ تاکہ یہ میرا اخلاق دیکھے، قرآن سنے، پیار دیکھے، محبت دیکھے، پھر اس کو چھوڑیں گے۔ 3 دن آپ نے خدمت کی۔ تو ایک گل اور بھی بڑی عجیب ہے کہ حدیث پاک میں چاندی کہ اے سمامہ 7 روٹیاں ایکو ٹائم کھائے ہیں، کنیاں 7 روٹی تے 7 بکریاں دا اونٹیاں دا دودھ پی جانا۔ ان دا مطلب ہے بھی شرک میں برکت کوئی نہیں، جتنے شرک ہوتا ہے نا اتنے نوست ہوتی، مشرک وہ نہیں رچتا
تے مواحد جڑا نا وہ ایک دو روٹیاں نال گزارا ہو جاتا. یہ ہوئی سماما پہلے 7 روٹیاں کھاندا ہے. آپ سرکار نے فرمایا جنیاں کھاندا دیتی جاؤ, خدمت کرو, رج کے خدمت کرو. جدو کلمہ نصیب ہویا تو پھر ایک کی روٹی نال گزارا کر لیں, ایک نال ہی. یہ مطلب توحید سے برکت بڑی تے 3 دن ہوئے نا. اللہ اللہ میں قربان جاؤں. آقا فرماندے نے تیسرے دن اے میرے صحابہ اینو آزاد کر دیو تے چھڈ دیو. تے نال آپ نے فرمایا اینو کلے نو نہ بھیجنا. کچھ صحابہ دی ڈیوٹی لگائی کہ پروٹوکول نال اینو باہر چھڈ کے آؤ. نبی پاک بڑے بصیرت والے سن, بڑے آپ خیال کرتے سن آئے گئے بندے دا اون دے سٹیٹس کے مطابق ان دی پروٹوکول کرتے سن. آپ نے چند صحابہ نو بھیجیا کہ باہر تک تھوڑے دن چھڈ کے آؤ, سی آف کر کے آؤ. حضرت سمامہ کہنے لگے میں نبی پاک دا پیار ویکھیا, محبت ویکھی, اخلاق ویکھیا, قرآن سنیا, نبی پاک دی تہجد ویکھی, نمازاں سنیا, نمازاں دے اندر قرآن سنیا. اتنی محبت میرے دل اندر بیٹھ گئی. میں کہ میں بڑے بڑے دنیا دے لوگاں نو ملیا تے بادشاہ انج دا سلوک تے نہیں کردے, تے میرے نال میں قیدی بندہ اتنا پیارا سلوک. کہندے نے کہ لتاں تے پیر میرے اگاں نو جاندے سن تے دل میرا پیچھے پیچھے جانا. آخر ایک چشمے تو وضو کیتا, اپنے مطابق غسل کیتا جی میں طریقہ آندا سی, نہا تو ہو کے نا تے ظاہری طہارت تے نفاست کر کے تے اونا پیر نال چل کے پھر مسجد نبی چاہ. اب توجہ کرو گل مکائیے ذرا. جی میں تسی محبت نال بیٹھے ہو نا, میں دعا کرنا اللہ ساڈا بیٹھنا قبول کر لے تے رزق دی برکت کر دے, عمر سے برکت کر دے, نیکی والی عمر عطا کر دے تے اللہ ساری زندگی سانو کسی دا محتاج نہ کرے. اے قرآن دی محبت ساڈے دلاں وچ بٹھا دے اللہ. جی میں آپ بیٹھے ہیں نا ایویں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی تے شان ہی کیا ہے, آپ دی کیا شان ہے, کیا عظمت ہے, تے مسجد نبوی دا کیا مقام ہے. مسجد نبوی اندر آقا تشریف فرمانے اپنے صحابہ نو واضح نصیحت کر رہے نے تے سامنے سمامہ جنیاں رسیاں کھول دیتیاں, زنجیر کھول دیتے, انج سامنے کھڑا ہے. پہلے گل کردا سی انج کر کے تے ہن اکھاں چپیاں نے انج. آپ سرکار نے نظر رحمت اٹھائی تے سامنے سمامہ کھڑے. آپ کہندے پھر آ گیا تے زبان حال نال کہندے نے آقا تسی مینوں آزاد کیتا پر کاندا کیتا ہے, اپنے اخلاق دا مینوں قیدی بنا لے, تسی مینوں اپنے پیار دا قیدی بنا لے. آپ سرکار نے پوچھا اے سمامہ ان تیرا کی خیال ہے, تو کی چاہنا ہے؟ تے بزرگاں نے ترجمان نے بڑی پیاری کیتی ہے. کہندے آپ نے پوچھا بھی کی چاہنا ہے تے کہندا جی بس ایکو ہی دل دی تمنا ہے, ہن کلمہ پڑھاؤ مینوں. ایسا اخلاق ہونا چاہیے. ہن کلمہ پڑھاؤ مینوں تے کر لو مرید جی, اللہ سچے دی مننا میں سچی توحید جی, تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی, قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دی, چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی. آپ سرکار نے کلمہ پڑھایا تے مسلمان ہو گئے. تے یہ بھی تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ مکے چ جنی گندم آتی سی نا, جنہ گلا آندا سی وہ سارے دا سارا یمامہ علاقے تو آندا سی. تے کہندے بڑا غصہ آیا بھی اے عجیب لوگ نے نبی پاک دے رشتہ دار ہو کے تے انہاں کلمہ نہیں پڑھیا تے جاندے ہی اعلان کر دیتا ہے اج تو بعد مکے دے اندر میں گندم دا ایک دانہ بھی نہیں بھیجنا جدوں تک میرے پیغمبر نے اجازت نہ دیتی. تے مکے والے بھوکے مر لگے نا, کال پہ گیا گندم دا گلے دا کال پہ گیا نا. تے سرکار کو آئے سارے مل کے بسم اللہ
نبی پاک نوں کہندے نے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اسی کلمہ نہیں پڑھیا لیکن سونے اسی تھوڑے رشتہ دار لگنے، کوئی میرے نبی دا دادا لگدا ہے، کوئی نانا لگدا ہے، کوئی ماما لگدا ہے، رشتہ داری اندر کوئی کزن لگدا ہے، تے سارے نے منتاں کیتیاں انج تے نہ کرو، چنگا تھوڑا دیوان ہے انہیں تو سارا کھانا پینا ہی بند کر دیتا ہے، غلہ ہی روک دیتا ہے۔ آپ سرکار نے خط لکھیا، حدیث پاک اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا سماما اے بے شک مسلمان نہیں لیکن میرے رشتہ دار تے ہیں نہیں، انج کر گندم نہ روک، میں تینوں حکم دے رہے ہیں۔ سرکار دا چٹھی پڑھی، سبحان اللہ، اس سے وقت ہی گلہ بھیجنا شروع کر دیا۔ یعنی کہ دیکھو کیسی محبت ہے، کیسا اخلاق ہے، کیسا پیار ہے۔ آپ نے اخلاق نال دنیا دے دلاں دے اندر کہا کر لے۔ آج امت مسلمہ کو اخلاق کی، پیار کی، محبت کی، عقیدت کی ضرورت ہے کہ اس کتاب کی دعوت کو لے کر اٹھیں لیکن اخلاق کے ساتھ لوگوں کے اندر پھیل جائے۔ تو انشاءاللہ جب اخلاق آئے گا، جب پیار آئے گا تو دین پھیلتا ہی جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو جو سنا ہے عمل کرنے کی توفیق دے، اور دعا کریں ہماری جماعت کے ناظم اعلیٰ حاجی ثناء اللہ صاحب، حاجی ثناء اللہ ثاقب حفظہ اللہ، الحمدللہ ماشاءاللہ بہتر ہے، واپس بھی آ گئے ہیں لیکن ابھی ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کو تنگ نہیں کرنا، ابھی 2-4 دن ان سے ملاقات نہیں کرنی، ان کو ریسٹ کرنی دینی۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو مکمل تندرستی دے، بلکہ جتنے بیمار ہیں سب مسلمانوں کو اللہ شفا دے، اور اللہ سے دعا کرے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان لوگوں دی پریشانیاں دور فرما، اللہ جی تنگ دست لوگوں دی تنگ دستیاں دور فرما، اے میرے اللہ ساری مشکلاں آسان فرما دے، تنگ دستیاں دور کر دے، رزق حلال عطا کر دے، حرام تو بچن دی توفیق دے دے، اے میرے اللہ سارے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما، اللہ جی کشمیر فلسطین دے مظلومات دی مدد فرما، دنیا دے جتھے بھی مظلوم نے اللہ تو انہاں دی مدد فرما، اے میرے اللہ ظالماں نوں نیست و نابود کر دے، تباہ و برباد کر دے، ظالماں نوں عبرت دا نشان بنا دے، اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے اللہ اپنی رحمت نال شفا کاملہ عطا فرما، حاجی ثناء اللہ ثاقب نو مکمل تندرستی عطا کر دے، یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نو شفا عطا کر دے، اے میرے اللہ تو اس بات تے قادر ہے سر دے بالاں تو لے کے سر دے بالاں تو لے کے پیراں دے ناخن تک ساڈے جسماں دے وچوں ایک ایک وائرس ایک ایک بیماری نو نکال دے تے سانوں
تا حیات فار ایور تا زندگی اللہ اپنی رحمت نال تندرستی عطا کر دے، تا حیات صحت عطا کر دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورتاں سی جو اقارب فوت ہو گئے اللہ انہوں معاف کر دے۔ اللہ جی سڑے والدین تے رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ میرے سمیت جنہاں دے والدین فوت ہو گئے نے، یا اللہ اپنی رحمت نال انہاں سب دے والدین نو معاف کر کے جنت وچ اعلی مقام عطا کر دے۔ یا اللہ سارے کالج دے کلیگ میڈم فوزیہ انہاں دے بھائی علی رضا سعودیہ دے اندر فوت ہو گئے نے، اج سعودیہ دے اندر جنازہ ہے، کل ایتھے محالم کنا جنازہ ہے۔ اللہ میڈم فوزیہ دے بھائی نو معاف فرما دے، اللہ رضی مغفرت فرما دے۔ اے میرے اللہ بھائی علی رضا نو اللہ رحمتہ کر کے معاف کر کے جنت وچ اعلی مقام عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان موجود نے اللہ انہوں نے عزت والا رزق عطا کر دے، عزت والی روزی عطا کر دے۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا، جدو موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ اللہ سونے آسانیاں کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے، رزق حلال عطا کر دے۔ اے میرے اللہ سارے بچیاں نو بیٹیاں نو نیک کر دے، اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے۔ جنہاں نوجوان مرد عورتاں دی شادی نہیں ہوئی اللہ انہوں زندگی دا نیک ساتھی عطا کر دے۔ یا اللہ جنہاں جوڑے کل اولاد نہیں نیک صالح نرینہ اولاد عطا کر دے۔ اللہ جنہیں کل بیٹے بیٹیاں موجود نے اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ خاص کر تیرے درخواست ہے جنہاں دے بچے بچیاں جوان ہو گئے نے اللہ انہیں بیٹے بیٹیاں دے اچھے رشتے عطا کر دے، اچھے گھر عطا کر دے۔ اے میرے اللہ ساری زندگی اولاد دے بارے چ سکھ عطا کرنا، اللہ آسانیاں عطا کرنا، ہر قسم دی آزمائشاں تو بچا کے رکھنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ جنہیں کو اپنا گھر نہیں انہوں نے اپنا گھر عطا کر دے، بہترین عطا کر دے۔ یا اللہ جنہیں کو اپنی سواریاں نہیں اللہ انہوں نے بہترین سواریاں عطا کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ۔ مطلب جنازہ ایک